الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجد قال حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن يزيد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فنحت فأري عبد الله بن زيد في المنام قال رأيت رجلا عليه ثوبان يخضران يحمل ناقوسا فقلت له يا عبد الله تبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت أنادي به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى. قال يا رسول الله رأيت رجلا عليه ثوبان يخضران يحمل ناقوسا فقص عليه الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد رأى رؤيا فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه ولينادي بلال فإنه أندى صوتا منه. قال فخرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها. قال فسمع عمر بن الخطاب الصوت فخرج فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى. قال أبو عبيد فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الأذان كثيرا إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا في ليال ولا بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج الحمدللہ یہ سلسلہ درس کی 14ویں نشست ہے اور ہم گزشتہ کئی نشستوں سے عبادات اور خصوصاً نماز کے حوالے سے اپنی گفتگو کر رہے ہیں. اس سلسلے میں آج آغاز کے لیے جس حدیث کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ ابن ماجہ کی
کتاب الاذان کی بالکل ابتدائی کتاب ہے، پہلی حدیث ہے۔ حدیث نمبر اس کا 706 ہے، ابن ماجہ میں۔ ابن ماجہ کے حوالے سے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ صحاح ستہ میں جو مشہور حدیث کی 6 کتب شمار کی جاتی ہیں ان میں یہ شامل ہے، اور عام طور پر اس کو چھٹا ہی درجہ دیا جاتا ہے۔ اس کی باقاعدہ جو ہمارے ہاں درس نظامی کی ترتیب ہے اس میں، اور مختلف مدارس میں اپنے اپنے نصاب کے مطابق تدریس ہوتی ہے، جو لازمی کتب حدیث ہیں ان میں یہ شامل ہے۔ یہ حدیث بنیادی طور پہ اذان کے آغاز کے حوالے سے تفصیل ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ اس میں بھی ایک دو نقطے ایسے ہیں جو ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے، ان کی وجہ سے ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ آج یہ حدیث پیش کی جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ اذان کی ابتدا بھی تقریباً سب کے علم میں ہوگی، اور اذان کے الفاظ ہم دن میں 5 بار تو اہتمام سے سنتے ہیں، اور وہ 5 بار نہیں رہتا، کئی بار ہو جاتا ہے، کیونکہ اذان مسجدوں سے بار بار ہوتی ہے، تو تقریباً اذان سب کو یاد ہوتی ہے۔ لیکن یہ اذان کا آغاز کیوں ہوا، اور اذان کے آغاز میں اسلام کی ان الفاظ کی کیا اہمیت ہے، یہ اہم چیز ہے، یہ ایک پیغام کی بات ہے، اس لیے ہم نے اس کو کوشش کی کہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ یہ روایت ابن ماجہ اپنے استاد ابو عبید سے کرتے ہیں، اور وہ پھر مختلف حضرات سے روایت کرتے ہوئے عبداللہ ابن زید سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن زید اپنے والد گرامی حضرت زید سے نقل کرتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ایک روایت ہے ابن ماجہ کی، اس سے مختصر روایات صحاح ستہ میں تمام کتب میں موجود ہیں، کچھ تفصیل ہے، کچھ کمی ہے، کچھ پیشی ہے، اور تاریخ میں خصوصاً سیرت کی کتب میں تمام کتابوں میں اس تفصیل کا ذکر ملتا ہے۔ تفصیل کی جو بنیادی بات اس میں بھی بیان ہوئی ہے، مزید تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ اس میں یہ آتا ہے، ذکر آتا ہے کہ جب نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی اور یہ محسوس ہونے لگا کہ سب کو نماز کی اطلاع نہیں ہو پاتی، گھڑیاں نہیں ہیں وقت کی، آج والی کیفیت تحدید نہیں ہے کہ وہ 10 سیکنڈ بھی 15 سیکنڈ بھی اوپر ہو جائیں تو نمازیوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، امام صاحب اگر پچھلی صف میں بھی ہوں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ خود ہی پڑھا ڈالیں، وہ بات نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت نماز ادا کریں، ان صحابہ کے لیے جو اس وقت فرصت ہے ان کے لیے تو بہت اچھا موقع ہے کہ آپ کی خدمت میں یا مسجد نبوی میں موجود رہیں، لیکن جو ذرا قدر مصروف ہیں یا قدر فاصلے پر رہائش رکھتے ہیں اور ان کی بھی خواہش ہے کہ وہ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کریں، تو ان کے لیے بہرحال یہ دقت ہے کہ وہ کس طرح وقت پر حاضر ہوں، تو ان کے لیے یہ سوچا گیا کہ کیا کوئی صورت اختیار کی جائے۔ اس وقت 2 قوموں کے حوالے سے عبادت کی روایت موجود تھی، جو التزام کے ساتھ روایت تھی، عبادت تو ہر مذہب میں کسی نہ کسی صورت میں ہے، ان دونوں کے ہاں 2 خاص طریقے تھے، وہ جو طریقے ان کے ہاں مروج تھے ان طریقوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی پیش کیا گیا، اور اس پہ غور ہوا کہ اس کو کس طرح کیا جائے۔ پہلی صورت تو یہ تھی، ایک یہود کے ہاں ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بوق کا، کو سینگ کی صورت میں کوئی چیز تھی جس کو وہ پکارتے تھے، جس میں وہ آواز دیتے تھے، اور پھر اس کے ذریعے لوگوں کو علم ہو جاتا تھا، ایک آواز گونج سی پیدا ہوتی تھی کوئی ہارن کی صورت میں یا جیسے بھی ہو۔ یہ ایک تو یہود کا طریقہ وہاں مروج تھا، اور دوسرا نصارہ کا تھا ناقوس کی صورت میں، وہ بھی بجانے کی کیفیت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس روایت میں یہ آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن زید اپنے والدین حضرت زید سے نقل کرتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ہم بالبوق، آپ نے بوق بنانے کا، جو یہود کے ہاں کوئی چیز تھی وہ سینگ کی شکل میں، وہ بنوانے کا یا بنانے کا ارادہ کیا آپ نے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو اطلاع دی جائے۔ اور آگے وہ امر بالناقوس، اور ناقوس کی بھی آپ نے بات کی، ناقوس بنانے کے لیے آگے روایت میں یہ بھی آتا ہے فنوحیتا، اس کو بنانے کی بھی صورت ہو گئی، اس کو ڈھال دیا گیا، ظاہر ہے کہ بنانے کی جو بھی شکل تھی اس کو کر لیا گیا، لیکن ابھی آغاز نہیں ہوا، یہ تجویز آئی ہے، تجویز پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اب حکم کس ایک چیز کا دیا ہے، دونوں کا دیا ہے، یہ اس روایت میں موجود نہیں ہے، جو بھی بات ہو اصل مقصود بھی نہیں ہے، اس لیے اس پہ راویوں نے توجہ بھی نہیں دی۔ فَأُرِيَ عبداللہ ابن زید فی المنام، یہ دن کا قصہ ہے، دن گزر گیا، رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاں اور صحابہ اپنے اپنے یہاں لوٹ گئے، تو رات میں یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان صحابی رسول کو دیا کہ انہوں نے نیند میں خواب کی حالت میں دیکھا کہ رأیت رجلا علیہ ثوبان اخضران، تو
ہری چادریں اوڑھے ہوئے کوئی صاحب ہیں، کوئی شخصیت ہے، یحمل ناقوسا، ان کے ہاتھ میں ناقوس اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں۔ فقلت لہو، اب نیند میں یہ خواب بیان ہو رہا ہے، فقلت لہو یا عبداللہ، اللہ کے بندے یہ بیچو گے، ناقوس بیچو گے؟ قال وما تصنع به، تم کیا کرو گے اس کا، تمہارے کس کام کا یہ؟ قلت انادی به الى الصلاۃ، اس کے ذریعے ہم لوگوں کو نماز کی طرف بلائیں گے، اس میں آواز دے کر، اس کو استعمال کر کے، اس کی گونج کو اور اس کی آواز کو۔ قال فلا ادلک علی خیر من ذلک، اگر تمہارا کام، تمہارا مقصد، تمہاری ضرورت لوگوں کو نماز ہی کی طرف بلانا ہے تو اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں تمہیں؟ تو جب بات ہے کہ کہنے والا یہ کہے کہ میں اس سے اچھی چیز دینے کو تیار ہوں، کپڑا لینے جائیں، جوتا لینے جائے، وہ کہ یہ نہیں رو، کچھ اور بھی رکھا ہے وہ دکھا دیتا ہوں، تو کون ہے جو یہ کہے گا نہیں دکھاؤ؟ کون ہے جو یہ کہے گا کہ میں نہیں لوں گا؟ تو قلت وما ہوا، انہوں نے فوراً کہا کہ وہ کیا ہے؟ قال تقول، اب وہ جو صاحب ہیں، جو فرشتہ ہے، جو اللہ کا فرستادہ ہے، جو بھیجا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اب وہ بولنا شروع کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان ہے، یہ اذان کے وہ الفاظ ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، التزام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ اذان ایک فرشتے کے ذریعے ایک صحابی رسول کو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، خواب میں اس کی تلقین ہو رہی ہے، لیکن ابھی فیصلہ خواب پہ نہیں ہو رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگے گی تو فیصلہ ہوگا۔ اب وہ فخرج عبداللہ ابن زید، وہ گھر سے نکلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فاخبرہ بما رآ، آپ نے جو کچھ دیکھا خواب میں وہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ رأیت رجلا علیہ ثوبان اخضران، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے 2 ہری چادریں اوڑھی ہوئی تھیں، یحمل ناقوسا، ناقوس ہاتھ میں لیا ہوا تھا، فقص علیہ الخبر، پھر جو تفصیل ابھی اب پیش کی ہم نے، جو روایت میں آئی ہے، یہ تمام تفصیل انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پیش کی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صاحبکم قد رأى رؤیا، آپ نے فوراً اپنے صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا کہ تمہارے ساتھی نے ایک خواب دیکھا ہے، فخرج مع بلال، اور اس کے بعد پھر حضرت بلال ان کو حکم دیا، حضرت عبداللہ بن زید کو، کہ فخرج مع بلال الى المسجد، اب مسجد میں جاؤ بلال کو لے کر، بلال کے ساتھ، فالقیھا علیہ، اور حضرت بلال کو یہ کلمات سناؤ، وَلْيُنَادِ بلال، اور بلال کو کہو کہ وہ اذان دے۔ بلال کو حضرت بلال کو اذان ابھی تک نہیں آتی ہے، آپ نے سنی نہیں ہے تو یاد کیسے ہوگی؟ اذان ان کو آتی ہے لیکن اذان دینے کا حکم حضرت بلال کو دیا جا رہا ہے، کیوں دیا جا رہا ہے اس کی وجہ بیان کرتی ہے، فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ، تمہاری بنسبت بلال کی آواز زیادہ بلند ہے۔ اذان میں مقصد آواز کو دور تک پہنچانا ہے تاکہ دور دراز رہنے والے اور فاصلے پر قیام کرنے والے لوگ بھی اذان سے واقف ہو جائیں، نماز میں شریک ہو سکیں۔ قال فخرجت مع بلال الى المسجد، میں بلال کے ساتھ مسجد کی طرف آیا، فجعلت القیها علیہ وهو ينادی بها، میں حضرت بلال کو کلمات بتاتا جاتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دیتے جاتے تھے۔ قال فسمع عمر بن الخطاب الصوت، حضرت عمر ابن خطاب نے اذان بلند ہوئی، لوگوں تک پہنچی، کانوں تک، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی پہنچی، انہوں نے جب آواز سنی تو وہ نکلے اور کہنے لگے یا رسول اللہ واللہ لقد رأیت مثل الذی رأى، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے اسی طرح جو انہوں نے دیکھا ہے۔ تصدیق ہو گئی، تائید ہو گئی، تاکید ہو گئی اور یقین آ گیا کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ روایت ہے۔ آگے روایت میں ابو عبید جو راوی ہیں اس روایت کے، جو استاد ہیں ابن ماجہ کے، وہ مزید ایک ٹکڑا ایڈ کرتے ہیں
کہ مجھے ابو بکر حکمی نے بتایا کہ عبداللہ ابن زید الانصاری اس بارے میں 3 اشعار بھی کہا کرتے تھے. ان کو اتنا بڑا اعزاز ملا، اتنے صحابہ کی موجودگی میں، اتنے جلیل القدر صحابہ کی موجودگی میں اذان کا اعزاز ان کو دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ نے کچھ صحابہ کو، کچھ صحابیات کو کچھ انفرادی اعزازات عطا کیے ہیں، انفرادی خصوصیتیں متعین کی ہیں. ان سے مجموعی طور پر فضائل میں فرق نہیں پڑتا، ہر آدمی کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ نے دیا ہے. اور یہ جو صلاحیتیں ہیں یہ بہت غیر معمولی بھی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں بھی ہیں. عام طور پہ چند صحابہ کا نام ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ خوبی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے لیے آخری وقت میں بھی کہا کہ جو ہے تمام کھڑکیاں بند کر دو الا خوف ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جو کھڑکی مسجد نبی میں کھل رہی ہے وہ بند نہ کرو، اس کے علاوہ سب بند کر دو، جس میں حضرت علی کی بھی شامل تھی. حضرت علی کے لیے قضا ہوں کہہ دیا کہ فیصلہ کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت ان میں ہے. حضرت عثمان کے لیے حیا کے حوالے سے بات کر دی. دوسرے صحابہ حضرت عمر کے بارے میں دین میں شدت کی حوالے سے بات کی. حضرت خالد بن ولید کو اللہ کی تلوار قرار دیا. یہ مختلف صحابہ کے ساتھ مختلف فضائل بیان ہوئے ہیں. اسی نوعیت کی یہ فضیلت ان صحابی رسول کے ساتھ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے اعلان کے لیے منتخب کیا. یہ جو میں ابھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مختلف صحابہ اور صحابیات کی تعداد ہے، اگر ان کو شمار کیا جائے جیسا کہ ایک صاحب نے شمار کیا ہے، وہ اس وقت شائع نہیں ہوا کام، سعودی عرب میں ہو رہا ہے، ان کے بیان کے مطابق، میں نے صرف ان کا بیان سنا ہے، میں نے وہ تعداد میرے سامنے نہیں ہے اس وقت، 1000 صحابہ ہیں جن کو انفرادی طور پر کسی نہ کسی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وابستہ کیا ہے. ان میں 500 صحابہ ہیں، 350 صحابیات ہیں اور 150 بچے ہیں کم عمر، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا اعزاز دیا جس نے اس اعزاز نے اس صحابی کو، اس صحابیہ کو، اس بچے کو دوسروں میں ممتاز کر دیا. ظاہر ہے کہ اسی حوالے سے یہ بھی ایک کیفیت ہے. ایک بات تو یہ ہے، تو اس خصوصیت کو، اس اعزاز کو پا کر انہوں نے 3 اشعار کہے عربی میں، اور وہ اشعار اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اور اس اعزاز کا ذکر ہے. احمد اللہ ذا الجلال وذل اکرام حمدا علی الاذان کثیرا، کہ میں اللہ کی ذوالجلال کی بالا و برتر کی حمد کرتا ہوں اس اذان کے عنایت پر. اذ اتانی بہ البشیر من اللہ فاکرم بہ لدی بشیرا، میری نظر میں وہ میرے پاس اللہ کا ایک خوشخبری سنانے والا ایک شخص آیا، وہ جس کے بارے میں کہا ہے نا کہ علیہ ثوبان اخضران، تو سبز چادروں میں ایک کوئی شخصیت آئی، تو اس کا ذکر ہے کہ میرے پاس اللہ کا بشیر آیا، خوشخبری لے کر آیا، تو میرے نزدیک اس کی بشیر کا مقام اور عزت اور بہت بڑھ گئی. فی لیال، اچھا اس روایت میں یہ اشعار سے بھی اشارہ ملتا ہے، بعض دوسری روایتوں میں بھی آتا ہے کہ یہ واقعہ 1 سے زائد بار ہوا. خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بات پہنچی اس میں یہ کہ انہوں نے خواب میں 1 سے زائد بار دیکھا، جیسا کہ ان اشعار میں کہہ رہے ہیں. وہ آخری شعر جو ہے فی لیال والی بہن سلاسل کلما جاء زادنی توقیرا، کہ میرے پاس وہ کئی رات آئے، اور آگے 3 کا ذکر آیا، وہ متواتر تسلسل کے ساتھ 3 رات میرے پاس آئے اور زادنی توقیرا، جب بھی آئے میری عزت میں انہوں نے اضافہ کیا. ظاہر ہے کہ اتنا بڑا اعزاز ہے تو مقام ان کا بڑھ رہا ہے، عزت احترام میں ان کے اضافہ ہو رہا ہے. یہ تو روایت ہے، اس کا ترجمہ ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب ناقوس موجود ہے، جب اور کوئی شکلیں موجود ہیں یہود و نصارہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی چیز کیوں عطا کی؟ اذان بنیادی طور پر نماز کا اعلان ہے، نماز نہیں ہے. نماز مقصود ہے، نماز کے اعلان کے لیے، نماز کی اطلاع کے لیے، نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا ہے وہ اذان ہے. اذان کی جگہ اگر کوئی چیز بجا جائے، کوئی ڈھول پیٹ دیا جائے، کوئی گھنٹی بجا دی جائے، کوئی آواز خاص قسم کی کسی اس سے اوزار کے ذریعے، کسی انسٹرومنٹ کے ذریعے کوئی چیز بجا دی جائے، تو ظاہر ہے کہ اعلان تو ہو جائے گا، لیکن وہ محض اطلاع ہوگی. جیسے گھڑیوں میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ 12 بج گئے تو خاص الارم بج گیا، اور 10 بج گیا تو فلاں ہو گیا. موبائلوں میں بھی ہے، سب چیزوں میں ہے، لیکن اس میں کوئی میسج نہیں ہوتا، اس میں کوئی پیغام نہیں ہوتا سوائے اطلاع کے. کال بیل ہے، صرف اطلاع ہے کہ باہر کوئی آیا ہے، اس میں میسج نہیں ہے کوئی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا کیا ہے اس میں ہر بات میں ایک پیغام ہے، ہر جگہ ایک میسج ہے۔ اذان پوری کی پوری اپنی مقام پر ایک میسج ہے۔ نماز کا اعلان ہے وہ ایک الگ کام ہے، اس نے وہ کر دیا، وہ کام گھنٹی بجا کے بھی ہو سکتا ہے، گھڑی بجا کے بھی ہو سکتا ہے، بین بجا کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے جو الگ سے معاشرے میں 5 بار اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان بلند ہو رہا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ گھنٹی جب بجائی جائے گی، کوئی بین بجا دیا جائے گا، کوئی اور اطلاعی شکل ہوگی، تو جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، جس کا ارادہ ہے، جو پہلے سے نمازی ہے، اور نمازی بھی اس اہتمام والا نمازی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہے، وہ تو گھر سے نکلے گا، اس کو اطلاع ہو گئی، وہ اطلاع نہیں بھی ہوگی تو وہ اس کا دل مسجد میں لگا رہے گا، اس کو علم ہے کہ ابھی عصر کا وقت ہونے والا ہے، مجھے مسجد جانا ہے، وہ خود بار بار گھڑی دیکھے گا، لوگوں کو دیکھے گا، جو بھی شکل کرے گا۔ لیکن اگر اس کو کوئی کسی کام میں غفلت ہو جائے تو وہ اس سے گھنٹی بج کر یا کوئی اور اعلان کے ذریعے اس کو اطلاع ہو جائے گی اور وہ مسجد پہنچ جائے گا۔ لیکن جو مسجد نہیں آتا، بے شک وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، یا وہ جس کو مسجد میں آنے کے علاوہ گھر میں بھی نماز کی توفیق نہیں ہو رہی، اذان اس کے لیے بھی میسیج ہے، اس تک بھی پیغام پہنچ رہا ہے، جو گھنٹی کی بجا کے نہیں پہنچ سکتا، جو ڈھول پیٹ کر نہیں پہنچ سکتا۔ ایک تو نماز کا اپنا تقدس، اس کے ساتھ گھنٹیاں باجے واجے اس کے ساتھ تقدس کے ساتھ ویسے ہی کوئی میل نہیں کھاتے، لیکن بالفرض ان کو ایک ضرورت کے تحت قبول بھی کر لیا جاتا تو اس میں بھی پیغام نہیں ہوتا۔ اور یہ پیغام کیا ہے؟ یہ نماز کس لیے پڑھتا ہے؟ نماز میں سب سے بڑی عبادت سجدہ ہے۔ پچھلی درس میں ہم نے سجدے کے حوالے سے بات بھی کی کہ سجدے میں انسان جس قدر اللہ کے قریب ہوتا ہے اس قدر کسی عبادت کی صورت میں نہیں ہوتا، لیکن وہ اللہ کا جو قرب ہے وہ مقصود ہے۔ نماز اسی کے لیے کہ انسان اپنی دنیا کے جمیلوں میں جب اپنے کاروبار میں تھوڑی دیر کے لیے اس کے ذہن سے اگر اللہ کی کبریائی اور آخرت اور دوسرے تصورات اسلام محو ہو بھی جائیں تو فوراً اس کو یاد دہانی ہو جائے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائے اور اس کو علم ہو جائے، یاد آ جائے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، اور میں کس دربار کا فرستادہ ہوں، اور میں کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ لیکن یہ جو پیغام ہے یہ نماز میں ہے، جو نماز میں نہیں آ رہا اس تک پیغام کیسے پہنچے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اذان مقرر کی ہے، اور اسی لیے یہ طے ہوا ہے کہ اس اذان کا اہتمام ایسا ہو کہ اس کی آواز بلند سے بلند ہو۔ یہ میسج، یہ پیغام اذان کے ذریعے جس خوبصورتی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے کسی اور انسٹرومنٹ کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا۔ اور اذان کے الفاظ میں نے بھی پیش کیا، آپ سب جانتے ہیں، اس میں سوائے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ نماز ہے تو وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس لیے اس کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور باقی اللہ اکبر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ ہے۔ دوسری بات، اس روایت میں آخر میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے لیے کہا کہ ان کو حکم دو، ان کو لے جاؤ اور ان کو اذان سکھاؤ، اس میں ایک لفظ آیا کہ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ۔ ایک تو اس میں یہی اشارہ ہے کہ اذان چونکہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہے تو پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری قدرت اور طاقت کے ساتھ اعلان کیا جائے گا تاکہ ہر شخص تک اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ کی بلندی کا اعلان پہنچ جائے۔ دوسرا اس کے میں اہم بات یہ ہے کہ نماز کی چونکہ اطلاع مقصود ہے تو اطلاع دینے کے لیے پورا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ جہاں جہاں تک لوگ موجود ہیں، اہل ایمان جہاں جہاں قیام رکھتے ہیں، ان کو اطلاع ہو جائے کہ نماز ادا ہونے والی ہے، نماز کی طرف آ جاؤ اور نماز پڑھ لو۔ ہمارے ہاں تھوڑی سی بدقسمتی کی بات ہے، وہ یہ کہ مساجد میں سب سے کمزور طبقہ جو ہے وہ مؤذن کا ہے۔ امام پھر کسی نہ کسی درجے میں اپنا مقام بنا لیتا ہے، چونکہ اس کو مصلی پہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، چونکہ سب نے اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو ایک عمومی رجحان بھی ہوتا ہے انسان کا کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے امام ہے تو اب ان کی ہمیں قدر کرنی ہے، ان کی منزلت کرنی ہے، ان کے آگے کوئی زیادہ بحث نہیں کرنی۔ لیکن مؤذن مقام نہیں رکھتا، اور چونکہ اس کا اسٹیٹس نہیں ہے، چونکہ اس کا کوئی سماجی مرتبہ اور کوئی بلند حیثیت نہیں ہے، اس لیے کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی کسی قیمت پر بھی مل جائے تو یہ ذمہ داری ادا کر لے۔ اس حد تک بھی بات درست ہے کہ ٹھیک ہے امام کا مقام نہیں حاصل ہو سکتا مؤذن کو، لیکن اکثر صورتوں میں وہ نائب امام تو ہوتا ہے، تو اس میں یہ اہتمام ضروری ہونا چاہیے کہ وہ ایسی شخصیت ہو کہ وہ نائب امام کے بھی ذمہ داری ادا کر سکے، ایک بات۔
دوسری شخصیت چونکہ وہ اللہ کی طرف بلانے کا اس کی ذمہ داری ہے، چونکہ اس کی ذمہ داری لوگوں کو نماز کی طرف مدعو کرنے کی ہے، تو اس کے لیے جو اندھا صوتاً من کا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس میں ہے بلند، لیکن بلندی کے ساتھ آواز میں ایک جاذبیت کی بھی کیفیت اس کا ایک ناگزیر حصہ ہے، اس لیے کہ بلند اس لیے ہونی چاہیے کہ لوگ اس کی طرف آواز پہ لپکیں، آواز ہی کری ہو تو کون لپکے گا، آواز ہی ایسی ہو جیسا کہ عام مشاہدہ ہے کہ اگر دو تین اذانیں اگر معقول آ رہی ہیں اس طرح کے پوش علاقوں میں، شہری علاقوں میں بھی، دیہاتوں کو تو چھوڑ دیجیے، تو ایک نہ ایک آواز ضرور ایسی آتی ہے کہ انسان ہڑبڑا جائے اور بوکھلا جائے کہ یہ کیا ہو گیا، اور اس کا کہیں اہتمام نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے، کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ کے گھر سے لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلانے کے لیے جو آوازیں بلند ہونی چاہیے ان میں کیا اہتمام کرنا ضروری ہے، کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو مؤذنوں کے سماجی مرتبے کو بھی دیکھنا، اس کو بلند کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کی آواز ایسی ہو کہ لوگ ان کی آواز سن کر لپکیں، نہ کہ ان کی آواز سن کر خدا نخواستہ مسجد سے مزید دور ہوں۔ یہ ایک پیغام تھا اس روایت میں جس کی طرف ہم نے اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ روایت جیسا کہ عرض کیا کہ ابن ماجہ کی سنن میں تھی، اور ان کی کتاب الاذان کے بالکل ابتدائی باب ہے جس سے ہم نے اس کا انتخاب کیا تھا۔ آگے جو ہم اس سلسلہ درس میں روایت پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ہم نے ترمذی ابن ماجہ ہی سے منتخب کی ہے۔ قال ابو عبداللہ محمد بن یزید قال عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحتى عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه۔ یہ روایت نماز اور اس کی فضیلت کے حوالے سے کئی پہلو بیان کرتی ہے۔ ابن ماجہ کی سنن میں یہ روایت کا نمبر 774 ہے، اور ابن ماجہ کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں جن کا ذکر بھی ہم پہلے کر چکے ہیں اس نسبت سے کہ احادیث کے ذخیرے میں ہم تک پہنچنے والی کتب میں سب سے جامع اور سب سے ضخیم کتاب اس وقت تک جو موجود ہے وہ ابن ماجہ کی ابو بکر ابن ابی شیبہ کی المصنف ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ ہمارے ہاں موجود ہے، 24-25 جلدیں اس کی کتاب ہوئی ہے، سب سے ضخیم کتاب ابن ابی شیبہ کی، اور انہی کی مغازی کے حوالے سے بھی، سیرت کے حوالے سے بھی ایک کتاب موجود ہے، مغازی ابن ابی شیبہ۔ ان کے استاد ابو معاویہ ہیں، وہ اعمش سے مشہور راوی ہیں، نقل کرتے ہیں، وہ ابو صالح سے کرتے ہیں، ابو صالح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم یہ ہوا کہ روایت قولی ہے۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہم تک پہنچی ہیں، یا پورا جو ذخیرہ حدیث کا ذخیرہ کہلاتا ہے، اس میں 3 طرح کی روایتیں ہیں۔ کچھ آپ کے اقوال ہیں وہ قولی حدیث کہلاتی ہیں، کچھ افعال ہیں وہ فعلی حدیث کہلاتی ہیں، اور کچھ وہ کام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کیے اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ نبوت کی شان یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور وہ خاموش رہیں، وہ بھی حکم بن جاتا ہے شریعت کا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے یہ بات بعید ہے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی غلط کام آپ کے سامنے ہو اور آپ اس پر ٹوکے نہیں۔ تو
اس تیسری چیز کو کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ اس پہ خاموش رہے، تقریر کہا جاتا ہے۔ تو یہ روایت قولی ہے، اور قول کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے جو وظائف ہیں، نماز کے وظائف مراد نماز کے جو ارکان ہیں یا احکام ہیں، نماز سے پہلے آدمی وضو کرتا ہے، وضو کے بعد پھر آدمی مسجد کے لیے رخ کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، انتظار کرتا ہے، پھر نماز۔ تو صرف نماز نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کئی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا اس میں ذکر کیا ہے۔ اذا توضأ احدکم فاحسن الوضوء، صرف وضو نہیں کیا، تم میں سے کسی نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، یعنی اہتمام سے وضو کیا، افراتفری میں وضو نہیں کیا، اس کے ارکان کا، اس کے فرائض اور واجبات کا، اس کے سنن اور مستحبات کا خیال رکھتے ہوئے وضو کیا۔ پہلا کام تو یہ کیا۔ ثم آتا المسجد، دوسرا کام یہ کیا کہ وہ مسجد آیا۔ صرف وضو اچھا کر کے گھر میں ہی نماز ادا کرنے پر اکتفا نہیں کیا۔ ثم آتا المسجد لا ينهض الا الصلاۃ، اور وہ مسجد بھی آتا ہے تو محض نماز کے لیے آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وقت وہی ہوا، معمول اس کا نماز کا نہیں ہے، سودا لینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، برابر میں بازار کے مسجد بھی ہے، تو اذان ہوئی، نماز کھڑی ہونے لگی تو اس نے کہا نماز بھی پڑھ لوں۔ یہ بھی سعادت ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک آدمی، اس کا اگر معمول نہیں ہے مسجد میں آنے کا اور وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے، اس کو بھی سنت کا ثواب ملے گا، اس کو بھی فرض ادائیگی کے، جماعت کے ساتھ ادائیگی کے فضائل ملیں گے، لیکن وہ بہرحال چونکہ گھر سے خالص نیت کر کے مسجد میں آنے والوں کے برابر نہیں ہے، اس لیے اس کا ذکر نہیں ہے۔ یا ان کا ذکر ہے جو گھر سے نیت ہی نماز کی کر کے چلے ہیں، جنہوں نے سوچا یہی ہے کہ ہم نکل رہے ہیں تو نماز ادا کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، تو وہ آتا ہے اور صرف مسجد نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ لا یرید الا الصلاۃ، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے نماز کے علاوہ، تو وہ جتنے قدم اٹھاتا ہے الا رفعہ اللہ بہا درجہ، ہر قدم کے بدلے اس کے درجہ بلند ہوگا، ایک درجہ اس کا بلند ہوگا۔ اور دوسری چیز، صرف درجہ بلند نہیں ہو رہا، وَحَتَّ عَنْهُ بِهَا خَطِیَّةٌ، اس کے قدم کے بدلے، ایک ایک اٹھائے ہوئے قدم کے بدلے اس کا ایک ایک گناہ بھی کم ہوگا۔ ایک قدم سے اللہ تعالیٰ یہاں دو فضیلتیں عطا فرما رہا ہے، ایک تو اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند ہو رہا ہے، اور دوسرا اس کے ذریعے اس کے گناہ کم ہو رہے ہیں۔ حتیٰ یدخل المسجد، یہ دونوں کام اس وقت تک ہوتے رہیں گے، یعنی اس کے درجہ بھی بلند ہوتا رہے گا ہر ہر قدم پہ، اور اس کا گناہ بھی معاف ہوتا رہے گا ہر ہر قدم پہ، حتیٰ یدخل المسجد، جب تک کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو جاتا۔ مسجد میں داخل ہو جائے گا تو اس کا بہرحال یہ دفتر نیکیوں کا بند ہو جائے گا۔ اب دوسری نیکیاں جو مسجد کے اندر رہتے ہوئے اس کو ملیں گی وہ شروع ہو جائیں گی۔ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ، کتنا بڑا اعزاز ہے نماز، کتنا بڑا انعام ہے، جس کے فضائل قرآن میں، حدیث میں مختلف جگہوں پہ بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن یہاں کتنی بڑی بات بیان ہو رہی ہے کہ وہ جب مسجد میں داخل ہو گیا تو كَانَ فِي صَلَاةٍ، اب اس کو ثواب، اس کا اعزاز، اللہ کی نظر میں اس کا مقام اور اس کا اکرام وہ ہے جو مسجد میں نماز ادا کرنے والے کا ہے۔ وہ مسجد میں بیٹھ رہا ہے، آ کے نفل بھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، وہ خاموشی سے نماز کے انتظار کے لیے ہی بیٹھا ہوا ہے، تب بھی اللہ کی نظر میں وہ نماز میں مصروف ہے۔ محض بیٹھنا تو نماز کا مقام نہیں رکھتا نا، لیکن یہاں چونکہ وہ گھر سے نیت نماز کی کر کے چلتا ہے، گھر سے قدم وہ نماز کی نیت سے اٹھاتا ہے، گھر سے وہ مسجد کا ارادہ نماز کے لیے کر کے نکلتا ہے، تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو وہ ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اسی ارادے کا میٹر ڈاؤن کر دیا جاتا ہے اور اس کی نیکیوں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو وہ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلَاةٍ، جب وہ مسجد میں داخل ہو جائے تو اللہ کے قانون میں، اللہ کے بیان میں وہ مسجد کا حصہ، نماز کا حصہ بن گیا۔ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ تَحْبِسُ، جب تک نماز اس کو مسجد میں روکے رکھے گی، اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کے ضابطے میں وہ نماز پڑھنے والا، نماز ادا کرنے والا شمار ہوتا رہے گا۔ نماز تو ادا کرنا اس کی بس میں نہیں، نماز تو جماعت سے ہوگی، جماعت اس وقت ہوگی جب امام آئے گا، امام اس وقت آئے گا جب وقت ہوگا، یہ تمام چیزیں اس کو روکنے والی ہیں۔ مسجد میں آ گیا، وہ گھر نہیں جائے گا جب تک نماز ادا نہ ہو، وہ رکا رہے گا مسجد میں نماز کی ادائیگی تک، اس جتنے مدت میں وہ رہے گا وہ اللہ کے قانون میں نماز ادا کرنے والا ہوگا۔ ایک تو بات یہ تھی۔ دوسری بات، یہاں جو کہا گیا کہ اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے، درجے بھی بلند ہوں گے، درجے پہ گزشتہ نشست میں ہم نے یاد پڑتا ہے ایک بات کہی تھی کہ درجہ کیا ہے یہ انسان کے علم میں نہیں ہے۔ دنیا میں
جو بھی باتیں بتانا ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نہ کسی اصطلاح کے ذریعے بیان کی ہیں، لیکن وہ اصطلاح کیا مفہوم رکھتی ہے، اس کا کیا دائرہ ہے، اس کی کیا حدود ہیں، یہ دنیا میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ درجہ ایک سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، تو سیڑھی کیا ہوگی؟ دنیا کی سیڑھیاں بھی مختلف سائز کی ہوتی ہیں، فلیٹوں کی سیڑھیاں الگ ہوتی ہیں، اپنا گھر آدمی اہتمام سے بنایا، اس کی سیڑھیاں بہت چھوٹی چھوٹی بہت نفیس ہوتی ہیں۔ پرانے ایریاز میں چلے جائیں، دو دو اسٹیپ کی بھی ایک سیڑھی آپ کو مل جائے گی۔ تو سیڑھی سے بھی مراد دنیا میں متعین نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کا فاصلہ متعین نہ ہو، تو آخرت کی سیڑھی کیا ہوگی؟ آخرت کی سیڑھی کو کتنے درجے میں کتنے مقام تک انسان پہنچے گا وہ تعین کر کے، یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں بتانا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ وہ کائنات الگ ہے، وہ دنیا الگ ہے، اس کے الفاظ الگ ہیں، اس کا ٹائم، مقام، اس کا وقت، وہ فاصلے، سب چیزیں الگ ہیں، تو اس کی پیمائش کو دنیا کی پیمائش سے ناپا نہیں جا سکتا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ بھئی ایک درجہ اس پہ بلند ہو رہا ہے، شمار کرتے جاؤ۔ انسان مسجد کے لیے یہاں سے اگر ہم مسجد جاتے ہیں تو خاصے قدم ہیں، تو انسان کو یہ صرف تسلی ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ دیکھو میں نے چھوٹے چھوٹے قدم کتنے اٹھائے، اور ہر قدم پہ اللہ نے مجھے درجہ دیا، تو میں 5 وقت اگر آؤں گا تو کتنے درجے میرے بلند ہو جائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو اس میں بیان ہوئی ہے کہ اس سے گناہ معاف ہوں گے، یہ زیادہ اہم بات ہے۔ یہ احادیث میں پہلے بھی آیا ہے، وضو کے فضائل میں بھی ہم نے بیان کیا تھا۔ گناہ بنیادی طور پر دو ہی ہیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو ہم حقوق العباد میں سے کہتے ہیں، اور کچھ گناہ وہ ہیں جو حقوق اللہ میں ہیں۔ حقوق اللہ کے جو گناہ ہیں ان کو پھر دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، کچھ کبیرہ ہیں کچھ صغیرہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ معافی شرط ہے، اور صغیرہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کچھ نیکیاں کرتا ہے تو ان نیکیوں کی برکت سے از خود معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک عام سی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اگر کسی چیز کو منع کیا گیا ہے تو وہاں اگر منع کر دیا گیا ہے تو وہاں چھوٹے اور بڑے کا ذکر ہونا نہیں چاہیے۔ اگر اللہ نے کسی کام سے منع کیا ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کو انسان اپنے طور پہ سمجھنے کے لیے تو چھوٹا بڑا کہہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کا حکم دیا۔ یہ بھی حکم دیا ہے کہ نماز کی ادائیگی کرو، نماز چھوڑو نہیں، یہ حکم ہے اللہ کا۔ لیکن یہ بھی حکم دیا کہ پانی سیدھے ہاتھ سے پیو۔ اب ایک آدمی الٹے ہاتھ سے ایک دفعہ پانی پیے اور ایک آدمی نماز ایک قضا کر دے یا ترک کر دے، دونوں گناہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ کامن سینس کی بات ہے، انسان خود ذہن سے سوچ سکتا ہے کہ ان دونوں میں حکموں میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں اس میں عمل کے اعتبار سے فرق تو ضرور ہے، لیکن اگر اس کو اس نسبت سے دیکھا جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس میں تو پھر فرق کرنے کا ہمیں حق نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی کسی دفتر میں ملازم ہے اور اس کا جو بھی افسر اعلیٰ ہے وہ اس کو حکم دیتا ہے، وہ چاہے اس سے نہاری منگائے چاہے اس سے ایک گلاس پانی منگائے، اس کے لیے تو دونوں حکم برابر ہیں۔ وہ اگر دونوں حکموں کو اگر یہ سوچ کے تولنے لگے کہ یہ تو بڑا حکم ہے، اس میں پیسے زیادہ لگیں گے، یہ تو میں دور سے لے کر آؤں گا، اور یہ چھوٹا سا کام ہے، وہ صاحب خود بھی پانی پی لیں گے، لیکن یہ اس کے سوچنے کا اینگل ہوگا اور غلط ہوگا۔ جس نے حکم دیا ہے، جس وقت جو حکم دیا ہے، اگر وہ اس وقت حکم نہیں پورا ہوتا تو اس کی تو ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے پانی تو مانگا تھا نہیں دیا تو کیا ہوا، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا، اور اگر کہے گا تو پھر وہ رد عمل بھی دیکھ لے گا۔ تو اللہ کے نسبت سے جب کوئی حکم بیان کیا جائے تو اس میں چھوٹے اور بڑے کا یہ تصور سمجھنے اور سمجھانے کے لیے تو ہو سکتا ہے، یا اس لیے تو ہو سکتا ہے کہ انسان مجبوری میں کیا چھوڑ سکتا ہے۔ کچھ ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے سامنے چوائس رہ جاتی ہے کہ شاید اس میں کوئی گنجائش ہو تو ہم اس عمل کو آج ترک کر دیں، انشاءاللہ آئندہ پھر پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس حد تک تو درست ہے یہ بات، لیکن اس کو معمول بنا لیا جائے یا یہ تصور بٹھا لیا جائے کہ گناہ صغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، یہ تصور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں گستاخی سے کم نہیں ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ کہ اس سے گناہ سے مراد وہی گناہ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت سے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ نے از خود بندوں کے اختیار میں دے دیا ہے، یہ کہہ کر کہ جب تک بندے سے معاملہ اس کو سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جائے گا، سیٹل کر کے نہیں آؤ گے، اس وقت تک میں اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ حقوق العباد میں بھی پھر دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو ہے بندے کا حق، اور ایک پہلو یہ کہ وہ بندے کا حق بھی اللہ نے متعین کیا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کا حق مار چکا ہے اور اس کا حق اس سے معاف نہیں کرواتا یا ادا نہیں کرتا تو اس وقت تک تو اللہ کے یہاں معافی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ معاف کروا بھی لیتا ہے یا معاف نہیں کرواتا، حق ادا کر دیتا ہے، پیسے لیے تھے واپس کر دیے،
اب معاملہ وہاں بندے سے تو صاف ہو گیا، لیکن چونکہ اس نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس بنا پر اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنا بھی لازم ہے۔ حقوق العباد میں محض بندے کے ساتھ معاملہ صاف کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا، اللہ سے بھی معافی مانگنا لازم ہے۔ یہ دو باتیں تھیں جو ہم نے کہا کہ اس روایت کے تناظر میں یہاں پہ پیش۔ اس کے بعد جو روایت ہے وہ بھی ہم نے ابن ماجہ ہی سے منتخب کی ہے، اور وہ بھی یہی نماز کے حوالے سے ایک دو باتیں اور اضافہ کرتی ہے۔ قال ابو عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا یحیی بن ابی بکیر قال حدثنا زہیر بن محمد عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن سعید بن المسیب عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ادلکم علی ما یکفر اللہ به الخطایا ويزيد به في الحسنات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء عند المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة۔ یہ روایت ابن ماجہ کی 776 نمبر ہے، اور اس میں بھی امام ترمذی امام ابن ماجہ کے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ ہیں، اور وہ اپنے استاد یحییٰ ابن ابی بکیر سے نقل کرتے ہیں، وہ زہیر ابن محمد سے، اور زہیر ابن محمد عبداللہ ابن محمد ابن عقیل سے، اور وہ سعید ابن مسیب سے۔ سعید ابن مسیب تابعی ہیں، اور وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی ہیں، مشہور راوی حدیث ہیں، ان سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا۔ صحابہ کا مجمع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اجتماع میں صحابہ کو مخاطب کر کے یہ بات کہتے ہیں، الا ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ الخطایا۔ وہی بات جو گزشتہ روایت میں بیان ہوئی، تھوڑے الفاظ کے فرق سے بیان ہو رہی ہے کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے، مٹا دے، یکفر مٹا دے، وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ اور اس سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ کر دے۔ وہی بات ہے، ایک ایسی نیکی بتا رہا ہوں میں، کیا ایسی نیکی نہ بتاؤں تمہیں؟ صحابہ سے سوال ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے ہیں کہ میں ایسے ایک ہی نیکی نہ بتاؤں جس کے ذریعے تمہارے گناہ مٹ جائیں، محو ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے؟ کون کہے گا کہ نہ بتائیں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اسباغ الوضوء، پورے اہتمام سے، پوری تیاری کے ساتھ، اور اعضاء کو جو وضو کے حصے ہیں ان کو پورے اہتمام کے ساتھ دھونا، وضو کرنا، اسباغ الوضوء۔ لیکن کب؟ عند المکارہ، ایسی کیفیت میں اسباغ الوضوء کرنا جب وضو کرنا مشکل ہو، سرد موسم ہو اور سرد ترین پانی ہو اور فجر کا وقت ہو، وہ ہے مکارہ۔ انسان کپڑوں میں لپٹا ہوا ہو اور اس کے لیے مشکل ہو کہ ان کپڑوں سے باہر آئے، اور پھر پانی بھی ظاہر ہے کہ میسر نہ ہو، وہ ہے مکارہ۔ یا انتہائی گرم ماحول ہو، گرم موسم ہو اور گرم پانی ہو، دونوں صورتوں میں انسان کو ایک بار تو محسوس ہو جاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ یہ ہے مکارہ صبح کے وقت میں، خاص طور سے ٹھنڈے علاقوں میں۔ اور آج کل جو خصوصاً ہمارے ہاں صورتحال ہے کہ جو سردی بڑھتی جاتی ہے، ویسے ہی گیس کی کمی اور قلت سامنے آ جاتی ہے۔ بہت زیادہ تو ہمارا جانا نہیں ہوتا، اسلام آباد وغیرہ جائیں تو یہ عام شکایت ہے۔ اس کیفیت میں اگر صبح فجر کے وقت 5:30 پونے 6 بجے ٹھنڈے ماحول میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے، تو جب مائنس نہ بھی ہو تو ٹمپریچر اگر 0 2 3 تک بھی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کیفیت میں اگر اللہ کا حکم سامنے رکھ کے، اللہ کے دربار میں حاضری کی خواہش سامنے رکھ کے
اللہ کی طرف سے حکم کی تعمیل کا جذبہ اور داعیہ ذہن میں رکھ کر انسان اگر وضو کرتا ہے تو یہ ہے وہ نیکی جس کے ذریعے اعلیٰ ادلکم کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسی نیکی جو ما یکفر اللہ بالخطایا، جس کے نتیجے میں گناہ بھی معاف ہوں گے، مٹ جائیں گے، معاف نہیں ہو رہے، مٹ جائیں گے۔ مٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائل ہارڈ ڈسک سے بھی اس طرح ڈیلیٹ ہو گئی کہ اب وہ دوبارہ ریکور نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے کائنات میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ اب اس کے پاس کوئی نہیں، بالکل سفید کاغذ دوبارہ وائٹ بالکل سفید ہو گیا ہے دوبارہ، اب اس میں کوئی دھبا نشان موجود نہیں ہے۔ ویزید بھی فی الحسنات، اور نیکی الگ مل رہی ہے، نیکی تو بونس ہے، اصل نعمت جو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے وہ تو گناہوں کی کا مٹنا ہے، گناہوں سے انسان کا باہر آنا ہے۔ اس باغ الوضو ایک، دوسرا وکثرت الخطی الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا۔ زیادہ قدم سے کیا مراد ہے؟ انسان اگر سامنے مسجد ہے تو کیا گھوم کے جائے؟ نہیں، زیادہ کثرت سے قدم اٹھانے کی بات جو روایت میں آئی ہے غالباً اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو قریب میں ہے وہ تو خواہ نہ خواہ مسجد پہنچ ہی جائے گا، اذان ہوگی اس کو خیال ہوگا کہ یار نماز یہاں بھی پڑھنی ہے، سامنے مسجد میں بھی پڑھنی ہے، کیوں ثواب چھوڑوں۔ جو سستی اور کاہلی ہوتی ہے وہ ان کو ہوتی ہے جو مسجد سے فاصلے پر ہوتے ہیں، ان کے لیے مشقت کا باعث ہوتا ہے کہ یار یہ 10 منٹ لگیں گے، 5 منٹ لگیں گے، پیدل جانا ہے، موسم بھی سرد ہے، موسم بھی گرم ہے، راستہ بھی ایسا ہے، جو صورتحال ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی بکھرا ہوا ہے، ملبہ پڑا ہوا ہے، تو آدمی بچتا بچاتا جائے گا۔ وہ ہے کیفیت غالباً جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جتنے قدم اٹھیں گے اتنے ہی قدم انسان کے چونکہ درجے بلند کریں گے، چونکہ ہر قدم پہ اس کو نیکیاں ملیں گی، چونکہ ہر قدم پہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس لیے اس کو ترغیب کی دی جا رہی ہے کہ وہ مسجد میں آئے۔ وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور تیسری بات اس میں یہ ہے، یہ جو نیکیوں کا سلسلہ ہے، نیکیوں کا جو چین چلے گا جس میں گناہ بھی معاف ہوں گے اور درجات بھی بلند ہوں گے، نیکیاں بھی ملیں گی، اور اس میں تیسری چیز ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز گزرنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ اب اس کی دو کیفیتیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے کہ انسان کو فرصت ہے، فراغت ہے، مسجد میں بیٹھ جائے، ایک نماز پڑھی، اس کے بعد مزید اپنے اشغال میں مصروف ہے، اتنے میں دوسری اذان ہو جائے گی، خاص طور سے مغرب عشاء میں زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا، نماز ادا کر لے، یہ تو ہے ہی۔ لیکن اگر انسان اپنے کوئی دنیا کے کام میں، روزی دھندے میں، کوئی اور دینی مشغلے میں مصروف ہے، لیکن اس کے ذہن میں موجود ہے یہ چیز کہ مجھے یہ وقت اس انداز سے گزارنا ہے کہ دوسری نماز سے پہلے میں مسجد میں پہنچ جاؤں، تو یہ بھی انتظار کی کیفیت ہے کہ وہ تمام چیزوں کو، اپنے آرام کو، اپنے ملنے کو، اپنے کمانے کھانے کو، روزی کو، روزگار کو، اور اپنے آنے جانے کو، ان تمام چیزوں کو اس طرح مینیج کر رہا ہے کہ وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اس کے ذہن میں ہر وقت استحضار موجود ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے ابھی مسجد آنا ہے۔ تو یہ کیفیت بھی اس کے لیے جو چیز سمجھی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں یہی سمجھا جائے گا کہ وہ انتظار کر رہا ہے۔ انتظار گھر پہ بھی ہو سکتا ہے، مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ انتظار ہو، اور اس انتظار کی کیفیت یہ کہ پھر وہ پہنچ بھی جائے۔ محض انتظار تو مقصود نہیں ہے نا، نماز میں شرکت مقصود ہے، تو وہ اس انتظار کو ایسے مینیج کرتا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز بھی اس کی مسجد میں اس کو میسر آ جاتی ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ گناہوں کے معاف ہونے اور نیکیوں میں اضافے کا سبب قرار دیا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، آگے روایت ذرا طویل ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کو ہم کوشش کریں گے آئندہ درس میں پیش کریں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی تلقین کی ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پیش کریں گے۔ بنیادی چیز جو اس میں بار بار دہرائی جا رہی ہے نا حدیث میں، وہ یہی ہے کہ نماز کا انسان اہتمام کرے، اور اہتمام بھی اس طرح کرے کہ اگر اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس رکاوٹ کو دور کرے۔ موسم کی رکاوٹ ہو سکتی ہے، مسجد کے فاصلے پر ہونے کی رکاوٹ ہو سکتی ہے، دنیاوی امور میں مصروف ہونے کی رکاوٹ ہو سکتی ہے، آج آگے آئیں گے اور روایتیں بھی جس میں اس قسم کی چیزیں بھی بیان ہوں گی۔ تو ان رکاوٹوں کو دور کر کے انسان اگر مسجد میں پہنچتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے، نماز کی ادائیگی کرتا ہے، نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرتا ہے، تو یہ تمام چیزیں، اور پھر اس کے لیے وضو کا اہتمام ہے، اپنے آپ کو دوسری ذمہ داریوں سے فارغ کرنے کا اہتمام ہے، وہ تمام چیزیں اگر ادا کرتا ہے تو وہ نماز کے حکم میں شامل ہے۔ لیکن آخری بات جو اس موقع پہ بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے،
وہ میں ضرور پیش کروں گا کہ بعض جگہ تو یہ نماز کا اہتمام نہیں ہے، لیکن بعض جگہ بہت زیادہ اہتمام ہے۔ جو بہت زیادہ اہتمام ہے اگر وہ اپنے ذاتی دائرے میں ہے تو بہت سعادت کی بات ہے، لیکن اس میں جو عام طور پر کوتاہی محسوس ہو رہی ہے وہ ہے کاروبار کے اوقات میں یا دفتری اوقات میں یا دوسری ذمہ داریوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی۔ دفتروں میں نماز کے لیے وقفہ ہوتا ہے، وہ نماز ہی کے لیے ہوتا ہے، نماز پڑھنے والے اس میں نماز ہی ادا کرتے ہیں، لیکن جو واقعی نماز پڑھنا چاہتے بھی ہیں اور واقعی پڑھ بھی رہے ہیں اور عام طور پہ بھی وہ نمازی ہیں، ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ دفتری اوقات میں ان کی نماز دفتر کے اوقات سے بھی زیادہ طویل ہو جاتی ہے۔ نماز فرض ہے، لیکن فرض اتنی ہے جتنی فرض ہے۔ اگر دفتر کے کام اجازت دیتے ہیں، اوقات اجازت دیتے ہیں، سنن و مستحبات کا اہتمام کرنا ضروری ہے، سعادت ہے، لیکن اگر اوقات اجازت نہیں دیتے تو اس میں دفتر سے یا کسی اور سے لڑنا کوئی دین کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ قطعاً دین کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم 14 اور 18 رکعت جب تک نہیں پڑھیں گے اس وقت تک نماز ادا نہیں ہوگی، بے شک دفتر کا نظام کتنا ہی معطل ہو جائے۔ خاص طور سے جو لازمی ڈیوٹی والے لوگ ہیں ان کے لیے فرض کی ادائیگی کے علاوہ دفتر کے اوقات میں کوئی چیز فرض نہیں ہے۔ یہ عام تماشا ہم نے دیکھا ہے کہ جس کو جانا ہے کسی کام سے اور وہ نمازی ہے، وہ انتظار میں کھڑا ہوا ہے اور ڈرائیور صاحب سنتوں میں مصروف ہے، یہ نماز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ڈیوٹی نماز ادا کرنا نہیں تھا، یہ اس کے لیے سعادت ہے کہ اس کو ایسا موقع ملا کہ اس نے فرض بھی ادا کر لیا اور بس کام ختم ہو گیا۔ ڈیوٹی کا گارڈ جس کی ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی گارڈ جو ہے، وہ اگر فرض کی جگہ نوافل پڑھنے لگ جائے تو چوکیداری کون کرے گا؟ پیون اگر 1 گھنٹے کی نمازیں سنتیں ادا کرے تو دفتر کے جو ضرورتیں ہیں وہ کون ادا کرے گا؟ یہ تمام چیزیں رعایتوں کا غلط استعمال ہے، اوقات کا غلط استعمال ہے، دین کے نام کا ایک اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نام کا غلط استعمال ہے۔ لوگ اس کو مذہبی طور پہ اللہ معاف کرے غلط لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کو بلیک میلنگ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے، یہ وہ رویے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جانے والے نہیں، یہ دنیا میں رہ جانے والے ہیں اور ہمارے لیے وبال بننے والے ہیں۔ تو نماز جہاں ایک طرف اہتمام ضروری ہے خصوصاً فرض کا، وہاں اس سے بڑھ کر اہتمام ضروری ہے کہ ہمارے فرض کی ادائیگی سے کسی اور کے ضرورتیں متاثر نہ ہوں، اور خصوصاً جو ہمارے ذمہ داریاں ہیں فرض کے درجے میں، ملازمت اور اس کے ملازمت کے حقوق ادا کرنا، یہ فرض کے درجے میں فرض ہے، یہ سنتوں کی چیز نہیں ہے، یہ مستحبات کی چیز نہیں ہے، یا یہ کہ یہ دنیا داری نہیں ہے۔ ہم نے کچھ چیزوں کو دین سمجھ لیا، کچھ چیزوں کو دنیا داری خود ہم نے تقسیم کر دیا، تو جو دفتر میں ہم کرتے ہیں وہ دنیا داری سمجھتے ہیں، اس میں حلال حرام کی کوئی شرط ہمارے سامنے نہیں رہتی، اور جو مسجد میں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں چاہے مسجد میں گزرے انسان کی زندگی، چاہے بازار میں گزرے، جو فرائض، جو ذمہ داریاں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے مسجد میں عائد کیے ہیں وہی احکامات انسان پہ بازار میں بھی عائد کیے ہیں۔ اگر ایک انسان اللہ کا حق ادا کرنے میں بہت جری ہے اور بہت اہتمام کرنے والا ہے تو اس سے یہی توقع رکھی جانی چاہیے اور رکھی جاتی ہے کہ وہ بازار میں بھی ایمانداری سے کرے گا، وہاں بھی اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا قانون نہیں توڑے گا، ضابطوں کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور اگر وہ کر رہا ہے تو یہ وہ چیز ہے جس کو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر وہ برائیوں سے نہیں روک رہی تو اس کا مطلب ہے نماز بھی خدا نخواستہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔